بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز مسم نقوی دوبارہ حاضر خدمت ہے اس پوڈ کاسٹ میں، جو کہ ایپیسوڈ 8 ہے۔ 8ویں قسط میں ہم انشاءاللہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ذو العشیرہ کا ذکر کریں گے، جو کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام کس طرح سے پھیلایا اور کس طرح سے آگے بات کی مکے والوں میں اور سرداران قریش و قبلہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ مولانا شمشاد رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ عز و جل فی کتابہ المبین وانذر عشیرتک الاقربین۔ ناظرین محترم، سامعین اکرام، برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آغا میسم نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ بعض جوان مسجد کے جو اس کام میں شامل ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک دینی کام میں وہ اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور صحت و سلامتی میں برکت ہو۔ جیسا کہ نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو آج گفتگو ہو رہی ہے اعلان رسالت یعنی واقعہ ذو العشیرہ کی طرف۔ بعثت کے واقعے کو جو پچھلی گفتگو میں ہم لوگوں نے بیان کیا، وہ اعلان رسالت نہیں ہے، اس لیے کہ بعثت کے واقعے کو جب جناب رسول خدا نے جناب خدیجہ اور مولا کائنات سے کہا، تو اس کے 3 سال کے بعد جو ہے، چونکہ یہ 3 سال کا عرصہ جو ہے بہت ہی خاموشی، رازداری، پوشیدگی چھپانے کا، کسی کو نہ بتانے کا، یعنی خود چند لوگوں کے درمیان یہی گھر والے تھے۔ لیکن جب حکم خدا آ گیا کہ رسول آپ اپنے خاندان والوں کو بلائیں، تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے کہا کہ جو مطلبی لوگ ہیں، مطلبی نہیں، مطلبی لوگ جو ہیں ان کو بلائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے جو ہے مطلبی لوگوں کو نہیں، ہمارا کو واضح کر دیں، مطلبی ہمارے ناظرین، مطلبی نے جناب عبد المطلب کے نسل کے لوگ جو ہیں ان کو بلایا جائے۔ تو مولا کائنات لے جا کر کے سب کو دعوت دی، اس میں جو ہے جناب ابن عباس، حضرت حمزہ، ابو طالب اور وغیرہ جتنے تیسرے جاہل تھے، جو ہے ابو لہب وغیرہ۔ خیر، تو پیغمبر اسلام نے رسول اسلام حضرت علی سے کہا کہ بھئی علی، بکرے کا ایک ران لے لو اور ایک ذرا بڑا سا کاسا، اس میں دودھ۔ مولا کائنات نے جو ہے انتظام کیا اور اس کے بعد سے کھانے کا ایک طبق میں رکھ دیا گیا، اور لوگ جب آئے تو سب نے ایک ایک بعد دیگرے، چونکہ پیغمبر اسلام نے بسم اللہ کہہ کر کے اس کی ابتدا کی، اور سب لوگوں نے کھایا پیا، جس میں کہا جاتا کہ 40 افراد آئے تھے، بعض نے کہا 70 افراد آئے تھے، بہرحال 20 سے تو خیر زیادہ ہی رہے ہوں گے، 30 سے زیادہ رہے ہوں گے۔ تو جتنوں نے بھی کھایا، اس کے بعد کھانا اتنے ہی باقی بچا رہ گیا۔ تو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ کھانا تو بچ گیا، پورا کا کھانا ویسے ہی ہے۔ تو ابھی رسول خدا کچھ کہنے نہیں پائے تھے کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا، دیکھا محمد نے جادو کر دیا، یہ کہہ کر کے اس نے ایسے بلند آواز سے بات کی کہ لوگ ادھر ادھر پھر گئے۔ تو پہلا دن تو ایسے ہی ابو لہب کے بھڑکانے سے معاملہ ختم ہو گیا، گزر گیا۔ پھر دوسرے دن رسول اسلام نے کہا کہ بھئی ایسا ہے علی، انتظام کرو اور پھر ان لوگوں کو بلاؤ۔ وہ دوسرے دن بلایا گیا، پھر ابو جہل اور ابو لہب، یہ جو اتنے شیاطین تھے، انہوں نے پھر میٹنگ کو خراب کر دیا۔ اور اس وقت میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں کچھ تم لوگوں سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو تمہارے بھلائی کے لیے، ابھی اشارہ کیا۔ خیر، اب جب یہ پھر دوسرا دن ایسے ہی رہا، تو تیسرے دن پیغمبر اسلام نے حکمت عملی سے کام لیا، اور کھانا کھاتے ہی اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھئی ہم تم لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے، خاص طور سے آخرت کی بھلائی کے لیے پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور اس میں جو ہے تمہاری بھلائی ہے، اور پوری ایک تفصیل بات پیغمبر اسلام نے کی۔ جب وہ بتا دیا کہ ہم نبوت لائے ہیں، یہ رسالت لائے ہیں، اس میں یہ اچھائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد کہا کہ جو میرے اس کام میں مدد کرے گا، یہاں پر یعاذرنی،
جو میری مدد کرے گا یعنی پشت پناہی کرے گا یا وزیر بنے گا تو میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا بھائی ہوگا. پوری ایک صفت بیان کر دی. اور اس کے بعد وہ بیان کرنے کے بعد اب جناب جو ہے پھر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ابو طالب کی طرف اشارہ کر کہا اچھا چلو بھائی مانو اپنے بیٹے اور بھتیجے کا حکم. تو یہ جو ہے گویا ایک ٹانٹنگ تھی. اس سے پہلے مولا علی ہاتھ اٹھا چکے تھے کہ آنا ناصر ہو گیا. اب وہ بتا رہا ہوں میں. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس کا دنبالہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو جب کہا کہ کون مدد کرے گا، اب جو ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو پھر حضرت علیہ السلام کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر کوئی دشمن ہوا تو میں اس کو اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا. تو پھر حضرت علی نے جو ہے جب یہ بیک کہا تو رسول خدا نے کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے وغیرہ. تو پھر اس وقت ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے یہ ٹانٹنگ کی کہ ابو طالب مانو اپنے بیٹے کا، ان کے موتی و فرما بردار ہو، اور رسول خدا کی طرف اشارہ کیا. تو یہ گویا اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک، ان کی عمر مبارک زیادہ سے زیادہ 10 اور 13 کے بیچ میں کہی جاتی ہے. تو بہرحال رسول اسلام سے اور آپ کا عمر کا فاصلہ جو ہے گویا 10 سال کا تھا، نہیں 30 سال کا. 30 سال یعنی سن 1 عام الفیل میں جی رسول اسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے 30 سال کے بعد جو ہے حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور 3 سال بعد سے یہ وانذر عشیرتک الاقربین ذو العشیرہ کا واقعہ. تو 13 سال ہو 13 سال کی عمر، 13 سال. یہ 3 سال جو چھپ کر کے گویا تبلیغ ہوئی ہے، اور یہ 10 سال کا فرق جو ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے 13 سال کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اس میں جو بھائی جو شعر پڑھا تھا ہم نے کہ جب کوئی بات آتی تھی اور لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو 7 سال تک یوں بات کی ہے، 7 سال تک، اور کہیں پر 3 سال تک، کہیں 5 سال تک. 7 سال کی روایت میں نے خود دیکھی ہے. تو اس میں کہتے تھے کہ آسمانوں سے درود اور سلام کی آواز جو آتی تھی اس وجہ سے کہ کسی کی نماز، کسی کی آواز اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہوتی نہیں. جس سے میرے اور پیغمبر کے تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. سبقتکم الی الاسلام، ہم جو ہے تم لوگوں میں سب سے پہلے سبقت کی ہے، ایمان کو ظاہر کرنے میں سب سے پہلا شخص میں ہوں. تو خیر ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو ہم اپنے بچوں جوانوں کے لیے خاص طور سے اس پہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت اور خلافت کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غدیر میں اعلان ہوا ہے. غدیر میں تو ایک تاکیدی مہر لگی ہے، یہ ایک تاکیدی مہر لگی ہے، لیکن شروعات جس دن سے اسلام شروع ہوا ہے اسی دن سے مولا علی کی ولایت اور خلافت کے بارے میں رسول اسلام تاکید کر چکے تھے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، کون جانشین ہوگا، یہ رسول اسلام نے کہہ دیا تھا. بالکل. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اب جس طرح سے تاریخ بھی آگے بڑھی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا تو اس میں سب میں واضح جو کردار ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو وہ سب رہے ہیں اسی طرح سے. قبلہ اچھا بات چلتے چلتے اگر میں یہ پوچھ لوں آپ سے کہ نبوت، کیونکہ ظاہر ہے نبوت کا ایک جز یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کو لازمی حصہ جو ہے معجزہ ہے. اور جو بھی نبی آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے پاس بھی معجزہ تھا، عیسیٰ آئے تو ان کے پاس بھی معجزہ تھا، داؤد آئے، جو بھی جس طرح سے بھی جو جس دور میں آتے گئے تو معجزہ تھے ان کے پاس. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مکے میں تشریف لا رہے ہیں اور اس جگہ پر جہاں پر ایک تو فصاحت ہے، بلاغت ہے، شعر کہنے والے ہیں، سبع معلقہ جو 7 قصیدے لٹکائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی انہوں نے شاہکار لٹکائے ہوئے ہیں، تو رسول اسلام بھی تو کوئی معجزہ لائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ نبوت اور رسالت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ عصمت ہے، یعنی نبی اور رسول کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور دوسری شرط اعجاز، معجزہ ہونا ہے. تو سارے انبیاء جو آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا کہ جناب موسیٰ کے پاس اس طرح کے معجزات تھے، اسی طرح جناب ابراہیم کے پاس. تو پیغمبر اسلام کے لیے بہت سے معجزات تھے، ان میں سب سے پہلے معجزہ قرآن مجید ہے. اس لیے کہ قرآن جہاں پر سبع معلقہ کا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے دیواروں پر وہ اشعار لٹکائے جاتے تھے، اس کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا، اور سال میں لوگ آ کر کے جمع ہوتے تھے، اور اس کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ سا کلام اچھا ہے. تو پیغمبر اسلام کا کلام وہی انا اعطیناک الکوثر لٹکا تھا، اور پھر لوگوں نے مان لیا کہ اس سے پڑھ کر کے.
تو پیغمبر اسلام کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود معجزہ حضرت علی بھی ہیں کہ علی کا مقابلہ کہیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو حضرت علی ہے، اس کے علاوہ تلوار ہے اور بھی چیزیں. پھر جناب رسول خدا کے ہاتھوں کے اوپر ذروں کا کلام پڑھنا ہے، یا گوہ کا جو ہے بلا کے اور اس کے بعد کلام پڑھنا ہے، شجر کو درخت کو بلا کر کے اپنے پاس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کے معجزے. اور پھر شق القمر جیسا معجزہ موجود ہے. یہ کوئی تاریخی کوئی وہ ایسی وہ تو نہیں ہے بات کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی بات ہے کہ وہ شجر ہل کر آ گیا، یا حقیقتاً شجر جو ہے چل کر، حقیقتاً چل کر کے درخت آیا ہے. رسول اسلام نے بلایا تاکہ لوگ دیکھیں لوگوں نے کہا، اور آپ نے اس کو کر کے دکھایا کہ بھئی درخت کو اشارہ کیا، وہ چل کر کے آ گیا. اسی طرح ایک جانور ہے، اس کو کلمہ پڑھا کر کے، اور ذرات کو ہاتھ پہ رکھا، وہ کلمہ پڑھنے لگے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں نے مانگا تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو ہے وہ امریکہ کے ناسا نے بھی جا کر کے اس کی تصدیق کی کہ ہم جب آئے ہیں تو زمین، اس چاند کی زمین پر جب اترے ہیں تو دیکھا کہ بیچ میں ایک کھائی ایسا ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا ہو. تو یہ تو تصدیق ہوئی ہے واقعات سے. یہ ساری چیزیں معجزہ، یعنی کہ انسان عاجز ہے، عاجز ہے. جس چیز سے انسان کچھ کر نہ سکے، کچھ اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تو یہ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اچھا، ایک آیت جو ہے وہ بات سے بات نکلی تو مجھے ذہن میں آ گئی، وہ رسول اسلام پر درود پڑھنے کی جو ہم آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ادھر نام نہیں ہے رسول اعظم کا، ادھر رسول بھی نہیں کہا، ادھر نبی کہا ہے، علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ مطلب رسول کہا جائے، نبی اور رسول ایک ہی ہے. تھوڑا سا فرق نبوت اور رسالت، لیکن اگر اس کو اس حدیث سے ملا دیں، کن تو نبی جن، ہاں، تو بہرحال پیغمبر اسلام نبی تھے، رسول تھے. تو آیت سے کیسی تصدیق ہوتی ہے کہ اس وقت اس میں جو ہے وہ درود بھیجنے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ بہرحال ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر پر درود بھیجنا واجب ہے. یہ ایسا کام ہے جس میں اللہ اور بندے دونوں شریک ہیں. اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، انسانوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی درود یعنی صلات صاد لام جو ہے وہ اصل میں طلب رحمت کے معنی میں ہے. طلب رحمت، خدا یا پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ان پر رحمت نازل نہیں ہو رہی، تو خود رحمت للعالمین ہے. نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے استمرار اور کانٹینیوس کے کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو مثلا روزی دے رہا ہے اور پھر آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں کیا، آپ کو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. روزی مانگ رہے ہیں، اس کی استمرار اور کانٹینیوس اور اس کی مسلسل نعمت جاری رہنے کے لیے. تو اسی طرح مسلسل درود بھیجنے کے بارے میں، یعنی ہم جو ہیں وہ طالب رحمت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھیج، اور اللہ جو ہے وہ دینے کے معنی میں رحمت نازل کرنے کے. سبحان اللہ. قبلہ، یہ دعوت ذوالعشیرہ میں جو مین کردار تھا مولا علی علیہ السلام، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میں بڑھ کے مدد کروں گا آپ کی ناصروں کا. تو اس طرح سے رسول اسلام نے آگے مہر بھی لگا دی کہ جو مدد کرے گا وہ وزیر ہوگا اور یہ ہوگا، اور آگے چل کر. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس میں کیا کردار تھا؟ حضرت ابو طالب کا کردار، اس میں ان کی خاموشی تائید تھی. جس وقت میں لوگوں نے ہلڑ ہنگامہ مچایا ہے، وہاں پر آپ نے خاموشی اختیار کی اور الگ سے حمایت کا جملہ کہا کہ میرے بھتیجے، جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ حمایت کا پہلو خود دلیل ہے کہ رسول اسلام کے سب سے بڑے حامی تھے اور ان کے کام میں شریک تھے، اور جب تک کہ زندہ رہیں شروع سے آخر تک پیغمبر اسلام کو پسند فرما رہے تھے، پسند کیا ہے. اور اس کے بعد سے جب آپ جائیں شیب ابو طالب کا واقعہ دیکھیں تو جتنی مشکلات جناب رسول خدا حضرت ابو طالب کو ہوئی ہے اس میں برابر کے وہ شریک رہے ہیں. تو چنانچہ جو ہے یہ وہی آیت پھر پڑھی جائے، حالانکہ وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی ہے کہ جس وقت میں اللہ نے کہا علم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی. تو پناہ کون تھا؟ جناب ابو طالب تھے، یعنی حمایت. 2 چیزیں ایسی تھیں، مال خدیجہ اور حمایت ابو طالب. ایک چیز اور وضاحت کر رہا ہوں، بعض بچوں نے، جوانوں نے سوال کیا ہے کہ اس وقت یہ خدیجہ کے مال کے بارے میں جو بار بار لوگ کہتے ہیں یا ہسٹری میں ہے، اس کا کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے آغا مال کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر مال کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر فرض کیجئے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا رسالت کا، اور کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کے گھر خاندان والے جو ہے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو بیچارہ کھانا کہاں جائے گا؟ چنانچہ آج بھی اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے اور جا کے دیکھیں کہ وہ چبوترا موجود ہے جناب فاطمہ کے گھر کے سامنے، اور وہاں پر وہ اصحاب اور صحابی آ کے بیٹھتے تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، جن کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فرض کیجئے کہ ایک لڑکا جوان جو ہے 20 سال کا 25 سال کا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اب کہاں جائے گا یہ؟ اب اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس کو تینوں ٹائم کھانا کھلانے کے لیے، اس لیے جناب خدیجہ کے مال کی ضرورت تھی۔ یا اسی طرح اب آگے بڑھ جائے کہ اگر اب یہ وسعت پا گئی ہے دنیا، اور جب مدینے میں آ کر کے آپ نے ایک حکومت قائم کی ہے، تو اب ہمیں فوج کی بھی ضرورت ہے، اب ہمیں جو ہے حکومت کے لیے ضرورت ہے، لشکر کو بھیجنا ہے، سفیر کو بھیجنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ اگرچہ جناب خدیجہ مدینے میں نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن بہرحال مال خدیجہ کا سلسلہ اسلام کی شروعات ذوالعشیرہ سے لے کر کے اور آخر تک رہی ہے۔ ذوالعشیرہ کے موقع پر خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مال خدیجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے۔ جی ناظرین، جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اسلام نمو پایا ہے، اسلام کی نمو اور جو اس کی پرورش ہوئی ہے اسلام کی، وہ انہی کے، یعنی کہ حمایت ابو طالب اگر نہ ہوتی اور مال خدیجہ نہ ہوتا تو ذوالعشیرہ بھی کامیاب نہ ہوتا، یہ ناکامیاب ہوتی۔ قبلہ اس سے اگر ہم آگے چلیں اس دعوت ذوالعشیرہ سے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پھیلا دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ کہہ دو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو وہ اس وقت کے سرداران قریش تھے، ان کو اصل جھگڑا اس سے تو نہیں تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ہم ایک خدا کو مان لیں۔ اصل جو ان کو تکلیف یا جو شروع ہوئی کہ رسول اسلام نے کہا یہ جو باطل خدا ہیں تمہارے، یہ جو ان کو پوج رہے ہو، ان کو دونوں مسئلے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ باطل خداؤں کو برا نہ کہیں، اور یہ ایک خدا جو کہہ رہا ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تھی کہ ایک خدا کو بھی ماننا نہیں چاہتے، اور 360 خداؤں کو برا کہنا، یہ دونوں باتیں بری لگ رہی تھی ان کے لیے کہ ہم ایک خدا کیسے مانے، وہ کون ہے، کیسے ہے، کیا ہو سکتا ہے، جسم والا ہے، جسم کے بغیر ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، کیا ہے، یہ ایک پوری تفصیل یہ ہے۔ اور دوسرے کے 360 بت، جن میں سے کچھ لکڑی کے تھے، کچھ پتھر کے تھے، کچھ کبھی کبھی یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جناب وہ حلوے کو بنایا اور وہ خدا بنا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد شام کو اس کو کھا گئے۔ تو ایسا بھی خدا ہوتا تھا کہ حلوے کو خدا بنایا اور اسی کو کھا بھی گئے۔ تو یہ عقل کے بالکل خلاف پایا جاتا ہے جو ہے کہ ایسا خدا ہو جس کو جہاں بٹھا دو وہ بیٹھ جائے اور ہٹا دو تو ہٹ جائے۔ تو اتنا محتاج ہے خدا، اتنا محتاج ہے خدا کہ جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو گئے، جہاں اٹھا دیا وہاں اٹھ گئے۔ تو محتاج ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ تو اس طرح تو خدا نہیں ہوتا، خدا بے نیاز ہے۔ وہ تو میں اگر آپ سے پوچھوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافق تو بہت تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی مشہور ہے، ان کے کھلم کھلا دشمن ابو لہب ہے، لیکن جو ان کے کاز میں، جو ان کے مقصد میں سب سے حائل تھا، جو شخص یا جو افراد، اگر آپ ان کے کوئی بتانا چاہیں، ان کا نام لینا چاہیں کہ ان کے نقصان پہنچایا جو اسلام کو۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئے گی جس میں سن 9 ہجری تک جس نے مسلسل نقصان پہنچایا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان، ابو لہب ہے ایک مرحلہ، اور وہ قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور سے، عملی لحاظ سے، اپنے مال سے، تلوار سے، گھوڑوں سے، لشکر سے، بھائی بہن سے، خاندان والوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا یزید کا دادا معاویہ کا باپ تھا، ابو سفیان۔ سامعین محترم، یہ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے بعثت کے سلسلے میں اور دعوت ذوالعشیرہ کے سلسلے میں۔ ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، چہاردہ معصومین کی سیاسی و فکری حیات طیبہ، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ابھی ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی رکے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے سلسلہ بڑھائیں گے۔ ایپیسوڈ 9 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے حقیر کو، مسلم نقوی کو اور مولانا شمشاد رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔